شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا کی قبولیت کے وقت کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ کچھ خاص اوقات اور مواقع ایسے ہیں جب دعا رد نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فوری قبول فرماتا ہے۔ تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم وقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کروں۔ یہ وقت خاموشی کا ہوتا ہے، دل کی گہرائی سے کی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا گیا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ علماء کے مطابق یہ لمحہ جمعے کی اذان سے لے کر نماز عصر کے درمیان یا عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت ہو سکتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کی خاص اہمیت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس وقت اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنا انتہائی مؤثر ہے۔ سجدے کے دوران انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ سجدے میں کی گئی دعا انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ بارش کے وقت دعا کرنا اللہ کی رحمت طلب کرنے کا بہترین وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ افطار کے وقت اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں، دل خالص ہو اور اللہ پر یقین کامل ہو، حلال رزق ہو اور دعا اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ دعا کے الفاظ عاجزی، محبت اور امید کے ساتھ ہوں۔ یہ اوقات اور مواقع انسان کو اللہ کے قریب اور رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان مواقع پر دعا کریں تو انشاءاللہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔